Assalamu alaikum everyone. This is your host Aisha Malik and welcome to episode 4 of Gen T. With every episode, as we are growing and as my question and curiosity arises कि हम चौथी episode तक पहुंच ही कैसे गए हैं, similarly, the topics of our discussions are growing as well. And the thing that we are going to talk about today is something that I have personally felt. جب بھی آپ فون کھولو یو کڈ سی کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالی سمر ٹرپ پہ گیا ہوا ہے, دوسری جگہ پہ ایک جن زی 22 سال کا بچہ کارپوریٹ 9 to 5 کر رہا ہے وائل بینگ این انڈر گریڈ. سملرلی کسی نے کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کر دی ہے, کوئی جو ہے اپنے کورسز سیل کر رہا ہے ان دا نیم آف دا بزنس, اینڈ کچھ تو 22-23 سال میں ریٹائرمنٹ پلان بھی اپنا بنا کے رکھ گئے ہیں. آئی مین سمجھ نہیں آتی کہ یار ادھر تو ہم تو اپنی لائف فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں. But at the same time, it's just so funny for me the way the economy is evolving. اب economy کیسے ایوالو کر رہی ہے. پہلے وقتوں میں پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یار آپ پڑھ لکھ جاؤ, یہاں پر آپ نوکری لے لو اور پیسے کماؤ, خرچ کم کرو اینڈ سیو ان اینڈ انویسٹ ان ٹو دی ایسیٹس. گولڈ بنا لو, پراپرٹی لے لو, گاڑی لے لو. دیز یوز ٹو بی دا ایسیٹس بیک دیٹ ٹائم. لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اکانومی آپ کی ایوالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا میننگ آف سکسیس چینج ہو رہا ہے, آپ کا میننگ آف منی چینج کر رہا ہے, جس میں ہمارے پاس اٹینشن اور وائرالٹی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اب ایک کوئی پاتھ وے نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ اسٹیبل, اف یو وانٹ ٹو گیٹ رچ, دیر از ناٹ جسٹ ون پاتھ وے فار دیٹ. ہم نے دیکھا کہ ایک اٹینشن جو ہے وہ ایک مانیٹری ایسیٹ بنتا جا رہا ہے. اب ایگزامپل اگر دی جائے, بات کی جائے 2016 میں جب ارشد خان چائے والا کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو ایک پکچر تھی, ٹھیک ہے, ایک پکچر اس بندے کی لی گئی اور وہ بندہ اتنا وائرل ہو گیا, وہ بندہ ایک برانڈ بن گیا. اب بات ادھر تک نہیں رکی کہ اس بندے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آئی ایم وائرل اینڈ وی آر گڈ ٹو گو. نو, اٹ ڈز ناٹ اینڈ دیئر, اٹ ڈڈ ناٹ اینڈ دیئر. اس بندے نے اپنی اٹینشن کو, اپنی وائرالٹی کو, اس کو ایک برانڈ بنایا اور اس برانڈ کو ایز اے بزنس یوز کیا. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ کیفے چائے والا اسلام آباد میں بنا, اینڈ سملرلی لنڈن میں جب ان کی برانچز کھل گئی, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ وی ہیو سین کہ رجب بٹ جیسے ہمارے پاس انفلوئنسرز اینڈ بلاگرز آتے ہیں جن کی ایک ایک ویڈیو, جن کی کنٹروورشل باتیں ان کو اتنا وائرل کر دیتی ہیں, ان کو اتنا مشہور کر دیتی ہیں کہ آپ دنوں دنوں میں امیر ہو جاتے ہو. اب مطلب یہ میرے لیے تو جسٹ ریلی کنفیوزنگ کہ یار آپ کو کرنا کیا ہے, لائک میں اس کے لیے کیا کیا جائے. اب چیٹ میں جنزی کو ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک گنے کچھ کریں اور جو ہے نا ہم لوگ فوراً جو ہے مشہور بھی ہو جائیں اور ہم لوگ امیر بھی ہو جائیں. اب اس کے لیے لائک میں نے جو اپنے پرسنلی اپنے ایز آؤٹ کے لیے جو گیسٹ بلوائے ہیں, ہی ہیز اے ویری ہینڈز آن ایکسپیرینس ان دا ورلڈ آف اکانومی اینڈ ایز ویل ایز ان اے آئی. بڑا ایک ڈیڈلی سا کمبینیشن ہے. سو فار دیٹ وی ہیو حمزہ خٹک ود اس. ویلکم ٹو دا شو حمزہ. تھینک یو عائشہ فار ہیونگ می. ہاں, ایک ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے اس ورلڈ آف اے آئی کا, جس کے اندر میں نے پھر ڈفرینٹ کورسز, میں نے اپنا کورس بھی رجسٹر کروایا, اس کے بعد میں نے اس پہ ای بکس جو ہے وہ پبلش کروائیں, اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ بزنس ورلڈ وائڈ. ہمارے پاس ایک لیونگ پریسیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ جو بتا رہا ہے خود کہ میں نے یہ بھی کیا ہوا, یہ بھی کیا ہوا, اور میں نے یہ بھی کیا. وہ اس نے ایک لائن میں 5 چیزیں بول دی ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے. سو اٹس ٹرو. آپ کے پاس اصل میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا, اس نے ساری والز آف مارکیٹنگ ختم کر دی ہے. ہاں, سو آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری ون کہ یہ ایک سائڈ ہسل جو آپ کی ہے نا, اس کے اندر آپ کو جانا چاہیے. Exactly. I mean, like about the side hustle, like I would love to begin our discussion and conversation with the whole side hustle culture. کہ اب جو ہے اوور ٹائم سائڈ ہسل کو لوگوں نے ایک مین بزنس بنانا شروع کر دیا گیا. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, ایک ڈاکٹرز ہیں, وہ صبح کے ٹائم پہ کلینک جا رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کانٹینٹ کریشن بھی کر رہے ہیں, اینڈ مے بی آن دا ویکینڈز وہ فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں, اینڈ دے آر گیونگ دا گیسٹ لیکچرز ایز ویل. سو دیر از جسٹ سو مچ ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ سائڈ ہسل جو ہے, از اٹ لائک کہ ہمارے لیے ایک نارم بن گیا ہے, ایک فلیکس بن گیا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ اب اکانومی ایسی ہے کہ یار ایک انکم پہ تو رہا نہیں جا سکتا؟ ویل یہ فلیکس تو نہیں بنا ہے, صحیح ہے. جو اس پہ اگر میں اکنامکلی اگر بات کروں نا, تو یہ اکنامک سیکیورٹی پہ بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہو وہ ایک جو ہے ایک سیلری پہ آپ گھر نہیں چلا سکتے. آپ کی جو انفلیشن ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. جو بندہ 60,000 to 80,000 پہلے ارن کر رہا تھا, وہ جس پہ گھر چل رہا تھا پورے گھرے, اب وہ نہیں گھر چلا سکتا تھا, وہ اپنی جو ہے باقی ضروریات پوری کر سکتا تھا, وہ اپنے آپ کو ایک لگژری ٹائم بھی دے سکتا تھا. بالکل ایسے ہے.
بٹ اب جو ہے وہ اس 80,000 میں وہ پورا سب کچھ نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو تھنک فار دا فیوچر. ایگزیکٹلی, مطلب آپ جب خود کام کر رہے ہوتے ہیں یو آر ارننگ لائک 50,000-60,000 دیر لائک یار یہ جو میرے ساتھ لوگ کام پورا گھر چلا رہے ہیں اس طرح کیسے ہو رہا ہے. ہم سے تو لائک ایز انڈیویژولس جو ہے وہ اتنے بھی نہیں خرچہ ہوا ہے, پورا مہینے کا نہیں برداشت ہو رہا ہوتا. ایکچولی بات یہی ہے نا, کیونکہ ہم نے جو ہے ایک جو جب سے سوشل میڈیا آیا پھر اے آئی انٹروڈیوس کیا گیا, تو وہ جو مارکیٹنگ والس تھی, جب پہلے آپ کو کچھ بھی ایک آپ پروڈکٹ بناتے تھے تو آپ اسپیشل ٹیمز کے پاس جاتے تھے, آپ کو ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو آگے جو ہے اس کی مارکیٹنگ کریں, اس کی ایک پروڈکٹ ڈیزائن کریں. ایک لانگ پروسیجر ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ لانگ پروسیجر ختم ہو چکا ہے, وہ والس جا چکی ہیں. یو جسٹ ڈیزائن اے پروڈکٹ فرام اے آئی, اور آپ جو ہے اپنی ایک شاپ آن لائن, جو اگر آپ مارکیٹنگ کی بات کریں تو آپ کے پاس انسٹاگرام جو آپ کا رائز آف ای کامرس ہوا ہے کہ لائک یو ڈو ناٹ ایون نیڈ اے فزیکل ایسٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس اور سم تھنگ, آپ آن لائن اپنے بزنس وغیرہ آج کل اتنے آگے ہیں ایوری تھنگ. اسی طرح سے جو ہے نا, اگر میں ای بکس کی بات کروں, اگر پاکستان میں تو ای بکس کا کلچر بہت ہی زیادہ کم چل رہا ہے, بٹ یورپ, ان امریکہ, ان بہت زیادہ ہے, ادھر حد سے زیادہ چل رہا ہے. دے ہیو میڈ ای بک سو مچ چیپر کہ آپ کی لائبریریز اور جو فزیکل بکس ہیں وہ مہنگی آپ کو لگتی ہیں اب. ہاں ٹرو. تو اس کی وجہ سے اگر میں اپنی بات کروں نا, آئی ہیو ارن فرام ای بکس, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ویری ایزی, اٹس اے سائڈ ہسل, اور نہ مجھے ادھر 24/7 بھی نہیں بیٹھنا پڑتا ہے. لائک آئی گیو 1 to 2 hours, اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے, اسے کل دیکھیں گے. نہیں, سو یو مین ٹو سے کہ بے شک اے آئی آنے سے پہلے سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائڈ ہسل والا کافی زیادہ ہو گیا. اور انفیکٹ لائک ہم جنزیز کے بارے میں بات اس لیے کرتے ہیں بیکاز آج کل آپ کے پاس کارپوریٹ میں بزنس اونرز جو ابھی اسٹارٹ کرنے والے, یونیورسٹی والے, شادیوں والے, وہ سارے جنزیز ہی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. سو از اٹ بیکاز کہ آپ کے پاس 3 سے 4 چیزیں کرنے کے لیے اتنی پروڈکٹیوٹی, ایفیشینسی ود دا ٹولز اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہے, اس وجہ سے آپ جو ہیں 3-4 کر رہے ہیں. لائک بزنسز آپ کر رہے ہوتے ہیں, یو لک فار دا اپرچونیٹیز کہ یار اگر ہم یہاں سے پیسہ بنا لیں, اور ویسے وائی کانٹ وی, لائک اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک انکم پہ رہنا چاہو, لائک یو ڈوئنگ اے ون جاب, یو کین سروائیو لائک سم ہاؤ, مے بی کانٹ سم ہاؤ, لیکن یو کین. نہیں, اگین اس پہ ہم بات کر رہتے ہیں کہ تو اکنامک سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے ادھر واپس, کہ اب وہ والا دور نہیں رہا کہ آپ ایک ہی انکم پہ آپ ہر چیز کر سکو. پہلے آپ ایک انکم پہ آپ شاید گھر بھی بنا سکتے تھے, اب وہ جو ہے آپ رینٹ پہ بھی نہیں جا سکتے ہو. سو بیسکلی اگر میں ریسنٹ اسٹڈیز پہ بات کروں, جو کہ میں نے ریسنٹ اسٹڈیز پڑھی, تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جون 2026 میں ایپل نے اپنی ساری پرائسز بڑھائیں, میک بک کی, آئی پیڈس کی, یہ آئی فونس کی, صحیح 20%, 18% تک ان سب پرائسز میں انکریز آیا. اینڈ دیٹ واز جسٹ بیکاز آف اے چپ. اب جو مسئلے چل رہے ہیں دنیا میں, تو اس میں وہ گلوبل سپلائی چین کی ڈسٹرپشن ایک طرف سے ہوگی, تو آپ کی چپس مہنگی ہوں گی, تو آپ کی ایکسیسریز اینڈ ٹولز اینڈ سب کچھ. آپ کے پاس جو ہے نا, اب وہ والا دور چلا گیا کہ آپ ایک ہی انکم کے لیے آپ بیٹھے رہو. ٹھیک ہے, آپ یو ہیو ٹو سرچ فار دا ویز کہ آپ کے پاس جو ہے نا سائڈ ہسلس پہ آپ کے پاس انکم جنریٹ ہوتی رہے, اور وہ انکم بار بار جنریٹ ہوتی رہے. اس طرح نہ ہو کہ ایک دفعہ جنریٹ ہوگی یو آر لائک کہ ہاں ٹھیک ہے بس, بٹ نہیں, آپ کو یہ بار بار اس پہ تھوڑا بہت اٹینشن دینی پڑتی ہے. اگر ورک شاپس کی بات کرتے ہیں, آپ نے اس طرح کی کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ صبح وہ جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, شام میں کلینک چلاتے ہیں, پھر جو ہے سو دے ہیو ٹو ڈو اٹ. صحیح. اب جو ہے وہ میں واپس وہی بات کریں, اکنامک سیکیورٹی آپ کی اس طرح ہو گئی ہے نا, انفلیشن اتنی زیادہ رائز کر رہی ہے, آپ کے پاس اسکارسٹی کی سچویشن اس طرح پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نہیں, میری ایک 9 to 5 جاب ہے, اور میں جو ہوں اسی پہ جو ہوں ہر چیز کر سکتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب لوگوں میں تھوڑی سی نا ریئلائزیشن اس چیز کی بھی آ گئی ہے. بیک دین وین دے یوزڈ ٹو تھنک نا کہ یار اچھا ڈیلی ویجز کے لیے تو ہمارے پاس کم ہے خرچہ, بٹ وی ڈو ہیو گولڈ ایز این ایسٹ, اینڈ سملرلی وی ہیو لائک وہاں پہ ہمارا پلاٹ بھی ہے اور سم تھنگ. تو اب لوگوں کو یہ چیز ریئلائز ہونے لگ گئی ہے کہ ان کو رکھ تو لوگ سنبھال کے, ٹھیک ہے, اوور ٹائم جو ہے آپ کی ان کی پرائزز جو ہے, آپ کی مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے, اور ان ایسٹس کی پرائزز جو آپ نے جس ٹائم پہ لی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اب ان کو ہوتا ہے کہ یار ان دا مین ٹائم آپ اتنا کماؤ, اینڈ اسی کو مطلب کہ اتنا زیادہ آپ کو خرچ اس کو کیا جائے اسی ٹائم پہ, اور ایک لائبلٹی میں انویسٹمنٹس کے طور پہ ایسٹس آپ یہ نہیں اب رکھتے گولڈ وغیرہ, اب آپ کے جو ہے اسٹاکس میں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیر لائک ادر مینس جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہو. اور یہ چیز شاید میرے خیال میں ہم میں نہیں بٹ ہمارے پیرنٹس میں بھی اب تھوڑی سی یہ آ گئی کہ بھائی سسٹینیبل طریقہ اب یہی ہے کہ آپ ان کے اندر انویسٹ کریں. ایکچولی سسٹینیبل طریقہ یہ رہے گا نا, آپ انویسٹمنٹ کرو اسٹاکس کے اندر, یو بائی لینڈ, صحیح ہے. اب جو گولڈ ہے نا وہ آپ کا ڈپلیٹ بھی ہوتا ہے,
صحیح اوور ٹائم ڈپلیشن بھی آتی ہے. پھر کچھ دنیا میں اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے گولڈ پرائس آگے چلی جاتی ہے. سو اٹس انپریڈکٹیبل, رسک فیکٹر ہے ادھر. لیکن جب آپ لینڈ لیتے ہو صحیح, آپ اسٹاکس اگر آپ کو صحیح سے سمجھ آتے ہیں صحیح, آپ اس کے اگر بٹ کوائن کی ہم بات کریں, بٹ کوائن کدھر سے شروع ہوا تھا ابھی کدھر ہے صحیح, آپ کے پاس جتنے بھی ابھی جو پیٹرو ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ پیٹرو ڈالر اب ختم ہو جائے گا بیکاز صحیح ورلڈ از شفٹنگ ٹو اے سسٹینیبل انرجی. تو آپ نے اس ایولیوشن کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو چلتے رہنا اس کے ساتھ. آپ نے یو ہیو ٹو جو ہے نا جو اس سے گین کر سکتے ہو نا, کیونکہ ابھی جو ٹائم آ رہا ہے اٹس لائک کہ جس بندے کو جو اسکلز یا جو انفارمیشن ہو وہ اتنا ہی اس ویلتھ اپنی جنریٹ کر سکتا ہے. لیکن اب وہ والا ٹائم چلا گیا کہ جدھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ڈگری کر لی ہے, ناؤ وی ہیو اے جاب, اب آگے کیا کرنا ہے. اب آگے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے. اب جو ہے صحیح جس طرح اب تو جاب بھی نہیں ہے نا, یہ بھی نہیں ہے کہ ڈگری کر لی ہے اور جاب ہے اور اب کیا کرنا ہے. اب آپ کو جب پتہ ہے کہ یار میرے ڈگری کے بعد یہاں پر جابس نہیں ہیں تو آپ کو خود اپنے لیے جابس کریٹ کرنی پڑتی ہے. اینڈ دیٹس ون لائک آئی پرسنلی کویسچن فرام مائی سیلف ایز ویل کہ پہلے وقتوں میں نا لائک ونس یو گریجویٹ اینڈ وی ہیو سین کہ یار وہ گریجویٹس 3-4 سال بھی ایک گیپ ایئر لے لیتے تھے ورکنگ آن دیم سیلز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اب وہ اتنا زیادہ ایک ہسل کلچر ہے کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیچارے ابھی سے بیٹھ کے جو ہے کوئی نہ کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے, کانٹینٹ کریشن, مطلب کوئی نہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک فیئر ہے ان کے اندر کہ یار کل کو جب ہم نکلیں گے یہاں سے گریجویٹ کریں گے دین واٹ. تو یہ فیئر کیا ہے؟ دس از دا فیئر آف اے آئی ایکچولی, کیونکہ وہ ابھی ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں. جس طرح ہم اگر بات کریں فرام پاسٹ کہ جب ایک دم سے انڈسٹریل ریولیوشن آئی, پیپل لائک کہ ایگریکلچر کا ہم کیا کریں گے, ایگریکلچر کون کرے گا. لیکن ایگریکلچر بھی چلنا شروع ہو گیا, انڈسٹری بھی چل رہا تھا, یہ بھی چل رہا تھا, کمپیوٹرز آئے, لوگوں نے کہا اب آفس مینجمنٹ کے لیے تو کمپیوٹرز آ گیا, اب ہم کیا کریں. تو پھر کمپیوٹرز پہ بھی کام کرنے لوگوں نے وہ اسکلس سیکھی. اب اے آئی ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے. اے آئی ان ٹرمز آف جنریٹنگ, مطلب آپ کی اسکلز ماڈرنائز ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ انسان کا جو ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے, انسان کی ضرورت ہے وہ لرن دی اسکلز. یس, اسکل ماڈرنائز ہو رہی ہیں آپ کی. آپ کے جو یوتھ ہے وہ اسمارٹر ہوتی جا رہی ہے. اب یہ وائس چانسلر تھے بیجنگ یونیورسٹی کے, چائنا کے. ہی سیڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ اٹ کہ اے آئی از گوئنگ ٹو میک انٹیلیجنٹ پیپل مور انٹیلیجنٹ while making the lazy people more lazy. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا جس طرح آپ آج کل اگر دیکھا جائے جنسیز میں یہ بھی بات چل رہی تھی کہ یار اے آئی آ گیا, اب ہمیں اے آئی کی اسکل جو ہے وہ سیکھنی ہے. وہ کیوں سیکھنی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے پہلے جو ایک کام جو 10 بندے کر رہے ہوتے تھے وہ اب 2 بندے یا 3 بندے یا 5 بندے کر رہے ہیں. آپ کی وہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی ہے, پروڈکٹیوٹی کاسٹ ڈکریز ہو رہی ہے. لیکن آپ کے اندر پاس جو ہے پہلے اگر 10 سافٹ ویئر انجینئرس تھے وہ ایک سافٹ ویئر بناتے تھے. اب آپ مجھے خود بتاؤ. لیکن اچھا اوکے حمزہ, آئی ہیو دس کویسچن ناؤ. ٹھیک ہے, ایز یو سیڈ کہ جہاں پہ 10 لوگ کر رہے تھے وہاں پر اب 2 لوگ کر رہے ہیں. کمپنی نے 10 سافٹ ویئر انجینئر ہائر کرنے کے بجائے اب شاید 1 کیا ہوا ہو یا 2 کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کم خرچہ کری ہے اینڈ ایوری تھنگ. اب پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پیسہ آپ کے پاس کم لگ رہا ہے. تو یہ جو مطلب ایکچوئل جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کیوں نہیں سستی ہو رہی؟ لائک آئی وانٹ ٹو نو بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو اینی لنک ود اکانومی. تو مجھے لگی کنسرن بڑا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ تم پروڈکٹیو کر تو رہے ہو, تو یہ چیزیں کیوں نہیں سستی ہو رہی ہیں پھر؟ ایکچولی دس از اے ریئلی نائس کویسچن. اصل میں جو اکنامکس ہے نا وہ اسکارسٹی کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی جو اسکارس ریسورسز اس کو ہم نے کس طرح ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ہاں. اب اے آئی جب انٹروڈیوس ہو گیا آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی ہے, لیکن اس اے آئی کی وجہ سے آپ نے جو ڈیٹا سینٹرز آپ نے بنائے ہیں, جو لینڈ جو ہے آپ کی الیکٹرکسٹی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, آپ کی جو کولنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس کو کول کرنے کے لیے, وہ کاسٹ ابھی بھی ادھر ہی ہے. آپ کے پاس جو اے آئی ہے وہ آپ کی چیزیں چیپر نہیں کر رہا, آپ کے لیے پروڈکٹیوٹی وہ انکریز کر رہا ہے. اچھا, سو از اٹ لائک اس کو اگر میں ڈیل کرنا چاہوں گی, جب ہمارے پاس گرین انرجی آئی تھی, ٹھیک ہے, تو انیشیلی وی کوڈ سی کہ گرین انرجی بہت زیادہ ایکسپینسو تھی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ آپ کے جب سولر پینلز آئے وی کوڈ سی کہ وہ ایکسپینسو ہے یہ وہ, بٹ وہ انیشیلی ایک گورنمنٹس میں بھی بولا اور ورلڈ وائڈ کی بات بولی جاتی تھی کہ جب ایک شفٹ آ رہا ہے نا ان دا انرجی, سو پیپل آر گوئنگ ٹو ایکسپیرینس کہ ایک بہت ہی ہائی ریٹ پہ وہ چیزیں ملیں گی. بٹ جب وہ آپ کی ڈیلی یوز کا حصہ بن جاتی ہیں اس کے بعد دے گونا گیٹ چیپر, رائٹ؟ اچھا, سو لائک اے آئی کا بھی ساتھ اسی طرح کا ہی ہے کہ ابھی ہے تھوڑا سا ایکسپینسو, تو خیر ویسے بھی سب کچھ ہے. اے آئی از ناٹ ایکسپینسو. اے آئی اصل میں ایکسپینسو اس لیے بھی نہیں کہ وہ ابھی ٹرین ہو رہا ہے. اے آئی ہمارے پاس جو ہم لوگ سائی فائی موویز میں دیکھتے تھے کہ بھائی ہم نے منہ سے کمانڈ دی, روبوٹس آ گئے, وہ والے سسٹم ابھی نہیں ہے. دیٹس لائک فار بیونڈ ابھی.
ابھی اے آئی کو ہم ٹرین کریں, ہم نے اے آئی کو باعث رکھنا ہے, کس طرح ہم نے اے آئی کو ٹرین کر کے آگے اپنے کام نکلوانے ہیں. اگر آپ ایز اے اکانومسٹ اگر میں بات کروں کہ اگر مجھے ابھی اے آئی کی اسکلز آتی ہیں, اے آئی سے میں ریسرچ کر سکتا ہوں, ڈیٹا انالیسس کر سکتا ہوں, پالیسی میکنگ کر سکتا ہوں, تو آئی ایم بیٹر دین این اکانومسٹ جس کو یہ چیزیں نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ کو اپ گریڈ کر دیا مطلب اس نے. آئی جسٹ اپ گریڈ مائی سیلف نا. تو اے آئی جو ہے نا, اگر ہم بات کریں جابس کی, چاہیے ویجز کی, تو اے آئی جابس نہیں کھائے گا. بیکاز اگر آپ اس کی امریکن اسٹڈی کی بات کریں تو دے سیڈ کہ اے آئی ول ڈسپلیس 93 ملین جابس. صحیح, آلموسٹ اگر میں اس نمبر پہ غلط نہ ہوں, بٹ اٹ ول کریٹ 163 ملین جاب. وہ لوگ ذرا انیشیل والے اسٹارٹس کو پڑ جاتے ہیں نا کہ وہ ڈسپلیس کر دے گا تو سب کو اپنی جاب کی ٹینشن لگ جاتی ہے. تو اصل میں جو ہے نا, اے آئی نے آپ کے لیے ہر چیز براڈر کر دیا, آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم زیادہ کر دیا ہے, آپ کو ایک سب کو ایک ایکول اپرچونیٹی دے دی ہے کہ بھائی ویلتھ ہر جگہ پڑی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو گریب اٹ. اب آپ اس کو گریب کس طرح کرو گے, آپ اس کے اوپر کس طرح ریسرچ کرتے ہو, آپ اس کو کے اوپر اپنے کس طرح پروڈکٹس شیئر کرتے ہو, دیٹس واٹ کاؤنٹس نا. کیونکہ اب اگر ہم دیکھا جائے تو ایک اکنامکلی میں بات کروں تو اٹینشن کو بھی اگر ہم اکنامک ٹرمز میں لیں تو دیٹس آلسو اے بزنس ماڈل. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے جتنا اٹینشن اسپین ہوگا آپ کے پاس اتنا بزنس چل رہا ہے. واقعی میں آپ کو اٹینشن, کیونکہ اب جو ہے نا آپ کے پاس لوگوں کے, ہمارے پاس اٹینشن اسپین کے ہمارے جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یہ وہ, تو وہ ہمارے پاس جو بزنس ماڈلز ہیں وہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ یار یہ جو ان لوگوں کے میرے خیال میں جو 5-10 سیکنڈ کا بھی جو اٹینشن ہے نا وہ آپ کسی طریقے سے گراب کر سکو. آپ کی اٹینشن کو ایز اے مانیٹری ایسٹ جو ہے وہ اب اس طریقے سے لیا جا رہا ہوتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اب مطلب ود دیٹ آئی have this question as well. I'm just gonna ask a lot of questions now. ٹھیک ہے, مجھے چلو اے آئی کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں, مطلب اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی, ایوری تھنگ ٹھیک ہے, چیزوں کو پروڈکٹیو بنا رہا ہے, اینڈ ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور سیلف, ٹھیک ہے, اٹس فائن. لیکن اوور ٹائم مطلب میں اگر اپنے کولیگس کو دیکھوں یا میں خود کو دیکھوں یہ وہ, تو اب ہم لوگ اے آئی پہ اتنا زیادہ ریلائی کرنے لگے ہیں اوور ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, جو چیزیں شاید ہم پہلے جہاں پر خود برین اسٹارمنگ تھوڑی سی کر لیتے تھے, بٹ ناؤ اٹس آل اباؤٹ اے آئی. ٹھیک ہے, آپ کی ای میلس اے آئی لکھ رہا ہے, آپ کی جاب ریکروٹمنٹ جو ہے وہ تھرو اے آئی ہو رہی ہے, اینڈ ایوری تھنگ. اب آئی واز ریڈنگ ایٹ سم ویئر کہ تھامس ایڈیسن نے کہا کہ آئی ول میک دا الیکٹریسٹی سو چیپ کہ اونلی دا رچ ول لائٹ دا کینڈلس. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ بڑا ایک ریلیٹیبل سا لگا اس چیز کے لیے کہ اب اے آئی از ویری ایکسیسیبل, اے آئی از ویری چیپ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس فری ان کے ماڈلز آ رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. کل کو ان دا فیوچر از دیر دس کانسپریسی تھیوری تو اس کو نہیں کہہ سکتے, بٹ از دیر اے تھنگ کہ آپ کو جو ہے ڈفرینشیٹ اب کس طرح ہم کر سکیں گے کہ یہ بندہ بہتر ہے اور یہ بندہ نہیں ہے. ابھی تو اس چیز پہ ہو رہا ہے نا کہ اس کو اے آئی کا اسکل آتا ہے اور اس کو نہیں آتا. جب ایک ٹائم آئے گا جب سب کے پاس اے آئی کا اسکل ہے, ٹھیک ہو گیا, دین ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ کہ یار یہ بندہ ذرا اٹس ورتھ اٹ اور یہ بندہ نہیں ہے. سملرلی لائک جاب انٹرویوز میں ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ اٹ, لائک آپ کو اوریجنالٹی کا ایک دوبارہ سے ایک ایولیوشن آئے گا اس ٹائم پہ کہ جب وہ آپ کی اوریجنل کانٹینٹ جو ہے اوریجنل جو ہے اس کی دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوگی. ابھی اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ اے آئی جو ہے چیپ ہوتا جا رہا ہے, تو اس سے زیادہ جو ہے باقی چیزیں کیوں نہیں چیپ ہو رہی. اے آئی تو چیپ ہو رہا ہے نا, تو آپ کی کریٹیوٹی, آپ کے کرٹیکل تھنکنگ, آپ کی اٹینشن, یہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. یس ایگزیکٹلی. اگر آپ کے پاس جو کرٹیکل تھنکنگ اگر آپ کی اچھی ہے, آپ یو کین کریٹ کانٹینٹ یا صحیح ہے, تو آپ جو ہو وہ بہت ہی زیادہ اچھے جا رہے ہو. اس کے اندر جو ہے نا میں یہ بات کروں گا کہ اے آئی سے جو ہم جو ڈفرینشیٹ کی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اف سم ون ہیٹس می لیکن ہی اسٹل بائنگ فرام می, تو آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم, نادر مائی اکاؤنٹنٹ ڈزنٹ ہیو اے پرابلم. اکانومی مطلب کہ جان بوجھ کے وہ کنٹروورشل کام کریں گے. ابھی وہ آئی واز بفور کمنگ آئی واز جسٹ اسکرولنگ, وہ جو فارے وہ جو اوپن لیز والی ہے اینڈ آل دیٹ, اور میں اس کا کانٹینٹ دیکھ رہی تھی, وہ بڑا اوپنلی اس طرح کا کانٹینٹ بناتی ہے. وائی, بیکاز اس کو کیا چاہیے, اس کو ویوز چاہیے, اس کو ویوز مل رہے ہیں, ویوز سے کیا ملے گا, اس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو کہ اس کو مل رہی ہیں. یہ ایک بزنس ماڈل ہے کہ آپ کے جو اٹینشن ہے, اٹینشن سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں فار ایگزامپل 500,000 فالوورس, صحیح, آپ کی ایک ریل پہ وہ ویوز آ جاتے ہیں. اب یہ اپرچونیٹی کاسٹ بھی ہے اور ایک یہ لکی چارم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ون ٹائم لکی چارم آپ وائرل ہو جاؤ لیکن آپ اس سے کچھ جنریٹ نہ کر سکو. لیکن اگر آپ کے وہ 500 فالوور جو آپ کے بار بار وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, یو کین آسک فار پروموشنز, جو پیڈ پروموشنز آج کل لوگ کر رہے ہیں, دوسروں کے بزنس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. بیٹر کہ کوانٹٹی نہیں بٹ کوالٹی آف جو آپ کے فالوورز اور کوالٹی آف یور کانٹینٹ, کوالٹی آف دا کانٹینٹ جو ہے نا وہ آپ کے بزنس ماڈل کو
لے کے جائے گا آگے, آپ کو الگورتھم کو وہ جو ہے آگے لوگوں تک پہنچائے گا. تو بیسکلی جو ہے نا آج کل جو ہے نا کنٹروورشل جو چیزیں ہیں نا لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں. اٹس لائک آپ کی جو بزنس ماڈل جو بن رہے ہیں نا سوشل میڈیا, مطلب کہ آپ اپنے کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھو تو ان کا تو مین سارا ایجنڈا ہوتا ہی ہے کچھ کنٹروورشل بات آ جائے, کچھ اس طرح کی ہو جائے جو ہمارے ریالٹی شوز ہیں. واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ اٹ از آل اباؤٹ کہ یار کوئی ایسی بات کر دی, کچھ ہو جائے کہ بس اس میں سے ایک وائرل مومنٹ نکل آیا اینڈ دین یو گڈ ٹو گو. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ دیکھو تو سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. صحیح, پیپل ڈونٹ نو ہو ٹو ٹرسٹ اینی مور. یار یہ اس نے یہ بات کی نہیں, اس نے یہ بات کی ہے, تیسرے بندے نے یہ بات کر دی ہے. تو جب پولرائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے, صحیح ہے, آپ کی ایک امیج جو ہے وہ جب آپ کے پاس ادھر دو چیز آ جاتی ہے, ایک شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے, آپ کا ایک لانگ ٹرم گول ہوتا ہے. شارٹ ٹرم گول میں شاید آپ کی بیڈ امیج بھی آپ کو سکسیزفل کر دیں فار دیٹ, صحیح 1 سال 2 سال جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا لانگ ٹرم گول ہے, صحیح, آپ یو ہیو ٹارگیٹ کہ نہیں میں بڑے بزنسز کو ٹارگیٹ کروں گا, آئی ول پروموٹ دیئر بزنسز اینڈ سو آن, میرا ایک بزنس ماڈل چلے گا. دوز بزنسز ڈونٹ وانٹ اے بیڈ ایگزامپل. ٹھیک ہے, وہ آپ جو ان کے لیے جو ہے نا ان کا بزنس جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی جو ہے ریفلیکشن سے. بٹ وہی بات ہے نا کہ اس میں پھر ون نیڈس ٹو ہیو اے لاٹ آف پیشنس, اے لاٹ آف اسٹرینتھ, بیکاز آج کل تو وہ ایزی منی والا کانسیپٹ ہے. لائک ہر بندے کو ہوتا ہے کہ بس ہم اوور نائٹ جو ہے ہم لوگ امیر ہو جائیں, اوور نائٹ ہم لوگ مشہور ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر وہ میرے خیال میں کہ وہ لانگ ٹرم والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں وہ ایکچولی لائک تھنک اینڈ فیل کے لانگ ٹرم میں. کیونکہ اب اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ایک ہسل ہے, ایک پریشر ہے اس چیز کا کہ یار آپ کو امیر ہونا ہے, یو نیڈ ٹو ہیو دا منی بیکاز یو کین ناٹ سروائیو ان دس اکانومی. دین یہ بات ہے جو لوگوں جو ہے نا ایزی منی کی طرف جب جو ہے نا زیادہ جو نیو جنریشن ہے وہ اس پہ زیادہ جا رہی ہے. آپ دیکھو تو ابھی جو 3rd 4th 5th سیمسٹر میں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے دے آر لائک کہ نہیں ہمیں بس کسی طرح پیسے ہمارے پاس آ جائیں, وی ول ڈو دس, صحیح, ہم ٹریڈنگ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وداؤٹ گوئنگ ان ڈیپتھ کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز, تو ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل میں کل کو ٹریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, آئی گاٹ لکی 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائمس, ٹھیک ہے, وہ میرا ایک شارٹ ٹرم جو گول تھا بینیفٹ تھا وہ اچیو ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے آگے کیا کرنا, آگے تو مجھے نہیں پتا کہ آگے ٹریڈنگ میں کیا چل رہا ہے. صحیح, کل تو وہ انہوں نے اسی لیے یہی بنایا ہوا نا کہ ابھی ہم کام کریں گے اور 30 سال پہ ہم لوگ ریٹائرمنٹ لے لیں گے, اس کے بعد ہم لوگ اپنی لائف انجوائے کریں گے. یہ جو ہے نا یہ سپرسٹیشن ہے اصل میں, صحیح, آپ الگ ہی جو ہے نا دنیا میں رہتے ہو. مطلب واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ لائک اپنے جس طرح سے بینگ اے 22 ایئر اولڈ ہم لوگوں نے اپنے اس ارلی 20s کو اور ان کو اتنا زیادہ کوئی انڈر پریشر بنا دیا ہے نا ود دا تھاٹ کہ اچھا یار ابھی ہم لوگ ذرا کمائیں گے, اپنے آپ کو تھوڑا انڈر پریشر اینڈ فرسٹریٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وی جسٹ گونا ایز آؤٹ اینڈ انجوائے آور لائف. لیکن میرے خیال میں وہ ایک ہوتا ہے نا وقت نکل جاتا ہے اس ٹائم تک. اس وجہ سے وہ کلچر آ گیا نا کہ آپ جس بندے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے آئی ایم بروک. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ آئی مین لائک مجھے تو اس چیز کی نہیں سمجھ آتی نا. لائک اب میں اس دن کہیں پہ پڑھی تھی بفور کمنگ ایئر کہ اوور آل جب گلوبلی دیکھا جائے تو انفلیشن ریٹ کہیں پہ بہت سی کم بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بٹ دین اگین انہوں نے پڑھا کہ انفلیشن جو ہے نا وہ ہر چیز کی ڈفر کرتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح سے فوڈ پرائزز آپ کی اگر ہیں یا اگر ہاؤسنگ ہے اس میں آپ کی انفلیشن بڑھی ہے, بٹ دیر آر لاٹ آف ادر تھنگس جہاں پہ آپ کی انفلیشن کم بھی ہوئی ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو جب آپ کی اکانومی اتنا بوم کر رہی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ آئی ایم بروک والا کانسیپٹ کیوں آتا ہے؟ اچھا, اینڈ اگین آئی ایم بروک, ٹھیک ہے, آئی کین ناٹ انویسٹ ان ٹو دس اینڈ دیٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف یو آسک می آؤٹ فار اے کافی کہ ہم لوگ یہاں پہ کافی پینے کے لیے جا رہے ہیں, ایم آلویز ان, میرے پارسلز اسی طریقے سے آتے رہیں گے, ہر ہفتے آتے رہیں گے, بٹ اسٹل آئی ایم بروک. اور یہ ڈائلیما میرے گھر والوں کو تو سمجھ نہیں آتا. ان کو اگر میں بتاؤں بھی صحیح کہ آئی ایم بروک تو وہ کہتے ہیں تم مینٹلی بروک ہو, یہ ادھر سے تمہارا مسئلہ ہے ابھی, کیونکہ تمہارے پارسلز تو ختم ہو نہیں رہے ہیں. اسے ہم اگر اکنامک ٹرمز میں اگر اس میں بات کریں نا تو اس میں ہم بات کرتے ہیں پریفرنسز کی نا, کہ ایک بندہ جب یہ بول رہا ہے نا کہ آئی ایم بروک, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہی ہیز نو منی, ہز پریفرنسز آر ڈفرینٹ. ہاں, پرائورٹیز ڈفرینٹ ہے اس ٹائم پر. اس کو جو ہے نا شاید مے بی اس کو ڈریسنگ کا اتنا شوق ہو کہ ہی وانٹس ٹو اسپینڈ آل ہز منی آن کلوتھس, صحیح, تاکہ اس کی ایک سوشل میڈیا لائف چلتی رہے. بالکل صحیح, یا اس کو جو ہے کانسرٹ پہ جانے کا بڑا شوق ہو کہ نہیں اس مہینے میں یہ کانسرٹس آنے, آئی ہیو ٹو اٹینڈ دیز. تو آپ کی لگژریز میں آتے ہیں, دیز آر ناٹ یور ایسینشلز. اٹ از, لیکن ادھر بات آ جاتی ہے آپ کی پریفرنسز ہے نا, کیونکہ جب آپ کی پریفرنسز زیادہ آ جاتی ہے نا تو آپ کی ایک پلان بن جاتا ہے کہ میرا جو ہے اس منتھلی بجٹ یہ ہے, صحیح, اتنا جو بجٹ ہے میرے لگژری کا, اتنا بجٹ جو ہے نا میں نے اتنی بجٹنگ ہم نے کرنی اسٹارٹ کر دی تو کیا یہ بات ہے. لوگ کر لیتے ہیں, صحیح, لوگ جو ہے نا ایونچولی جب ان کے اوپر ٹائم آتا ہے نا تو دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیئر بجٹس,
تو کیونکہ ان کا ایک دفعہ پہلے مہینے شاید ان کو نہ سمجھ لگے کہ وہ اینڈ میں بولیں کہ یار یہ تو مہینہ ختم ہو گیا اب ہم کیا کریں. لیکن جب دوسرا مہینہ شروع تھا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں. ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی مطلب ریسرچ بھی دکھاتی ہے کہ جو ہمارے جن زیز ہیں نا ان کا بڑا اپنے آؤٹ فٹس کے لحاظ سے ان کی باقی یہ کھانا پینا گھومنا کانسرٹ ایوری تھنگ اس میں وہ بڑے سلے کر رہے ہوتے ہیں ایوری تھنگ. اور انہوں نے کہا وہ اس لیے ہے بیکاز ناؤ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنا وہ کل کو گھر یا گاڑی وہ افورڈ تو کر نہیں سکتے ہیں, تو وہ ایک چھوٹا منی ڈوپامین رش لیتے ہیں کہ یار ایک کافی گراب کر لی, ایک اچھی جگہ کھانا کھا لیا, کانسرٹ پہ چلے گئے, تو وہ اس چیز پہ جو ہے نا بس ابھی اپنا اٹھانے بیٹھ جاتے ہیں. ایکچولی ساتھ سوشل میڈیا ہے نا, کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ان کی یہ لائف اسٹائل تو نظر آتا ہے بٹ پیچھے سے بینک اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جب بینک اسٹیٹمنٹ جب نظر نہیں آتی تو آپ ہر دوسرے بندے کو آپ کہتے ہو کہ نو ہی از لیونگ اے لائف آف ہز ڈریمز نا. مطلب ہر کسی کو وہ انسٹاگرامیبل اور وہ پنٹرسٹی لائف جینی ہوتی ہے نا. تو آج کل لوگوں نے یہ نارم بنا لیا نا کہ بھائی اسی وجہ سے جو ہے نا پھر آئی ایم بروک کلچر آ گیا ہے. اب میرے سے جو ہے اگر ہم دوستوں کے میں آپ کوئی پلان ہو کہ ہم پہلے سے پلان کر لیتے کہ یار اس ہفتے میں ہم اس دن جائیں گے بعد, اس دن سب نے فری ہونا ہے. کتنی اچھی اپروچ ہے. ٹھیک ہے, اس دن یہ جب آپ آفٹر یونیورسٹی جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس یہ اپروچز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یو ہیو ٹو تھنک فار دا فیوچر ایز ویل, کیونکہ اکنامک مجھے لگتا ہے اگین یہ تھوڑا سا بٹ ٹائم بھی آتا ہے ہر چیز کو. لائک فار ایگزامپل ایک بینگ این انڈر گریڈ اف یو آر ارننگ تو آپ کی لائف پریفرنسز از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. لائک ٹھیک ہے آپ اپنے صرف لائف اسٹائل اکانومی اور اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ خرچہ کرنے لگو گے. وہ پھر ونس یو گریجویٹ وین یو ایکچولی سی کہ یار مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ریئلائز ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے. ہر دن کا ہر ویکینڈ کا KFC 12 نہیں کھاتا ہوں. یہ بات ہے. تو اسی پہ جو ہے نا بات ادھر ہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کی سوشل میڈیا لائف از ڈفرنٹ فرام یور بینک اسٹیٹمنٹس. تو یو آر آلویز بروک ایکچولی ان دس جنریشن ایوری ون از بروک. ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے اس ایپیسوڈ کا نام بھی ہم رکھیں وی آر جسٹ بروک. اچھا حمزہ, I would now just go towards the conclusion and I would ask this one more last question that too related to AI because ہمارے پاس اگر ایک اکانومسٹ آ جائے جس کو AI کا بھی پتہ ہو تو ہم اسے کیوں نہ مشکل سوالات پوچھیں. بٹ اچھا ایک IMF کی رپورٹ تھی اراؤنڈ میں خیال میں جولائی 2026 کی تھی اور سم تھنگ, تو انہوں نے کہا کہ جو لیبر کاسٹ ایکویولنٹ ہے یعنی کہ جو AI کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم بچا ہے, ٹائم سیونگ ہوئی ہے, دیٹ ہیز بین اراؤنڈ $2.7 ٹریلین. ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ لائک کہ $2.7 ٹریلین جو ہے وہ ان کے GDP میں آیا اور سم تھنگ, بٹ وی کوڈ سی کہ دیر ہیز بین دا سیونگ آف دا منی. تو یہ منی کہاں جا رہی ہے, لائک ہو از بینیفٹنگ آؤٹ آف دس؟ ویل عائشہ, یہ کویشچن جو ہے نا بڑا جو ہے امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ اس پہ جو ہے نا بہت سارے ویوز آتے ہیں, صحیح, بہت سارے اوپینینز آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جو کمپنی جو اون کرتی ہیں AI, صحیح ہے, وہ آپ کے پاس کتنی ہیں آج کل, صحیح ہے, دے آر ہینڈ فل. ابھی جنریٹ ہو رہی ہیں, باقی کمپنیز بنتی جا رہی ہیں, بٹ جو بگ جائنٹس ہیں وہ کتنے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کے جو کمپنی کے پاس جو پیسے بچ رہے ہیں یا جو صحیح پیسے آ رہے ہیں وہ 3 جگہ لگ سکتے ہیں. یہاں پہ جو AI کی جو کمپنیز اونرز ہیں وہ اپنے پاس رکھیں ایز پروفٹ, صحیح, اپنے اسٹیک ہولڈرس کو دیں. ٹھیک ہے, یا لیبر جو ہے اگر دے تھنک کہ ہاں ہمارا لیبر جو ہے وہ ہی از گیٹنگ مچ مور اسکلڈ تو اس کی سیلری پھر اس کی بڑھاؤ. سیلری تب بڑھے گی اگر اف دیٹ لیبر نوز ہاؤ ٹو بارگین, if he knows how to sell himself. ٹھیک ہے, اگر کل کو میرے پاس جو ہے ایک ایسی اسکل آ جائے جو باقی کسی کے پاس نہ ہو, تو دین آئی شوڈ نو مائی ویلیو کہ بھائی میرے پاس یہ اسکل ہے, میں اس سے یہ کام کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب آپ کے پاس اسکل ہے لیکن آپ کو اسکل کو بیچنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز یو نو سم تھنگ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر گڈ ٹو گو. یو نیڈ ٹو نو کہ یار اس کو بارگین نیگوشیٹ سیل کیسے کرنا ہے. تھرڈ جو ہے وہ آپ کے پروڈیوسر سائڈ پہ آ جاتا ہے, سوری کنزیومر سائڈ پہ آ جاتا ہے. آپ جو ہے جو کنزیومرس کے لیے جو ہے پرائسز کم کر سکتے ہیں. ایک موبائل اس کی پرائس آپ نے ریڈیوس کر دی تو نہیں ہو رہی نا وہ. تو یہی بات ہے نا کہ وہ اس وقت جو اونرز آف جو ہے کمپنیز ہیں جدھر یہ ساری ویل کانسنٹریٹ ہو رہی ہے وہ اس وقت کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ادھر دوسرا اوپینین بھی آتا ہے کہ AI جو ہے دے ہیو, اس نے جو ہے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم کھلا چھوڑ دیا, اوپن فیلڈ ہے. یو آر آل پلیئرز, آئی ایم اے پلیئر, یو آر پلیئر, ایوری ون از اے پلیئر ان AI زون. جو ہے آپ کتنا گریب کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنی اسکلس سے, اپنی سائڈ ہسل سے
صحیح اپنی نالج سے آپ نے کتنا زیادہ ویلتھ اپنی جنریٹ کر سکتے ہو. تو ایک ریٹ ریس تو آلریڈی تھی, بٹ ود اے آئی ڈو یو تھنک سو کہ وہ جو ریٹ ریس ہم لوگوں نے اپنے سے بنائی ہوئی ہے وہ اور زیادہ انٹینس ہو گئی ہے؟ ایکچولی ابھی جو ہے نا اے آئی جس طرح میں بتایا کہ اٹس بینگ آپ ٹرینڈ, صحیح ہے, اے آئی اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے, بٹ اے آئی کا ببل ہم نے بہت زیادہ بلا دیا. ہاں, اگر ہم دا گریٹ ڈپریشن کی بات کریں کہ ایک دم سے ببل برسٹ ہوا تھا yes, مینی bigger the bubble so greater chances of it to burst تو now. یس دیر آر سم ریسرچرز سم اسپیشلسٹ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اے آئی کا جو ببل ہے وہ بہت زیادہ انفلیٹ ہو چکا ہے, اینڈ دیر کین بی جو آپ کہتے ہیں ببل برسٹ ہو جائے اس کا اور آپ کی جو ہے پوری اکانومیز ہل جائیں. دیر کین بی. So like one doesn't need to rely on AI so much because economy is unpredictable. اس کا نہیں پتہ لگتا just because ایک کمپنی جو ہے وہ سب کچھ اپنا آٹومیٹڈ کر دے, ٹھیک ہو گیا. تو like at the same time they need to keep the essence of originality at the same چائنا time. کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نے بھی سنا ہو پچھلے دن مطلب لائک 2-3 months پہلے کی بات ہے, دے ہیو بینڈ کمپنیز کے آپ لوگ روبوٹس کو جو ہے آپ اپنے لوگوں سے exactly, بالکل something like that. بیکاز دے نو کہ جو ایک ہیومن جو ججمنٹ کر سکتا ہے وہ ایک روبوٹ نہیں کر سکتا وہ, ٹھیک ہے. ایک بڑا مزے کا کوٹ تھا اس پہ کہ اے آئی جو ہے نا یا جو مشین ہے اٹس بیٹر ایز اے سرونٹ بٹ اٹس ورسٹ ایز اے ماسٹر. تو آپ جو ہے نا اسے ایز اے سرونٹ یوز کرو نا, وائی آر یو میکنگ اٹ اے ماسٹر. وہ ہمارے اے آئی کے پرومپٹس ویسے اسی طرح کرتے, یہ کر کے دو ہمیں, یہ کر کے دو والے. نہیں, یہ جب آپ پرومپٹس آپ جاتے ہیں کیوں اب آج کل آپ نے ایک نیا ورڈ دیکھا ہوگا پرومپٹ انجینئرنگ, کہ کس طرح آپ کو پرومپٹ دینا ہے, کیونکہ آپ نے کیونکہ اے آئی کو آپ جب پرومپٹ دیتے ہو نا تو وہ بائس ہے یا ان بائسڈ ہے وہ نہیں پتہ چلتا. فار ایگزامپل میں ابھی پرومپٹ دیتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کو کہ بھائی مجھے ایجپشین کلچر کی جو ہے نا ایک پکچر بنا کے جنریٹ کر کے دو, ٹھیک ہے. اٹ ول جنریٹ اے پکچر کہ وہ جس طرح پہلے ممیز کو وہ پہناتے تھے نا وہ چیزیں بڑی بڑی کیپس ہیں, حالانکہ ایجپٹ میں آج کل کوئی بھی ایسی ڈریسنگ نہیں کرتا ہے. بالکل. میں جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتا ہوں کہ جسٹ میک می اے پکچر کہ آپ سلیو اینڈ ماسٹر والی, اٹ ول میک دا ماسٹر ایز اے وائٹ اینڈ سلیو ایز بلیک, صحیح ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ بائسنس والا فیکٹر اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کو جو ایریڈیکیٹ کرنا جو ہے نا وہ اے آئی کو یوز کرنے کے علاوہ, کیونکہ میں ادھر پالیسیز بنانا شروع کر دوں اے آئی کے تھرو. اے آئی کو میں بولوں بھائی آج انفلیشن اتنی ہے, ایکسچینج ریٹ یہ چل رہا ہے, یہ چیز اتنی ہے, اس پہ پالیسیز بنا دو. مطلب کہ پرومپٹس کے ساتھ اس کا ہونا از امپورٹنٹ. اٹ از امپورٹنٹ بیکاز ایز آئی سیڈ بیفور کہ بھائی مشین جو ہے نا ایز اے سرونٹ اگر استعمال آپ اسے کریں تو اٹس بیٹر دین میکنگ اٹ ایز اے ماسٹر. ٹرمینیٹر تو سب نے دیکھی ہوئی کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو ویلتھ ہے نا تو کانسنٹریٹڈ تو ہے ہی ہے, صحیح, بگ کمپنیز کے بگ جائنٹس کے پاس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس جو ہے نا ایک اوپن گراؤنڈ بھی, اوپن فیلڈ بھی ہے. تو مطلب جو کمپنیز ہیں وہ مطلب ابھی پروفٹ اینڈ پر ہیں, دے آر آلویز ایٹ پروفٹ اینڈ, صحیح ہے. اور اگر آپ دیکھی جائیں نا دیکھے جائیں تو ہم مائکروسافٹ, نیواڈا, صحیح, ایپل, سیمسنگ, ایوری ون از ہیونگ دیئر اون اے آئی چیٹ بوٹ اسسٹنٹ. ہاں بالکل, صحیح ہے. تو اے آئی پہ ہر بندہ شفٹ ہو رہا ہے, تو ایونچولی ہو بھی جائے گا. صحیح ہے. لوگ جو پھر بولے گے کہ نہیں یار ہماری جابس اے آئی کھا گیا, کسٹمر سروس جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہے, لیکن اے آئی نے آپ کی جابس نہیں کھائی ہیں. اے آئی نے آپ کو آپ نے اپنے آپ کو اتنا آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا, آپ نے اپنے آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا. دیر از اے پرسن ہو نوز ہاؤ ٹو یوز این اے آئی ہیز ٹیکن یور جاب. ہاں صحیح ہے. تو لائک اے آئی سے مت ڈرو, لیکن جس بندے کو اے آئی کا استعمال اچھا کرنا آتا ہے اس سے ڈرو. That's good. اچھا, it's so funny because وہ بات کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ ایک سوال کے اندر اتنے ساری ہماری باتیں ہو جاتی ہیں and also, but I would just like conclude the episode now and ask you this one last question for all the people watching. Now as a Gen Z economist, ٹھیک ہے, جس نے اے آئی ان دی مارکیٹ بھی دیکھ لیا, so what would you suggest to the people out there as in کہ جو بچہ آج کے دن یا اس سال گریجویٹ ہو رہا ہے, what would you suggest them کہ یار آپ یہ کرو, do you believe کہ یار ہاں ابھی گریجویٹ ہو رہے ہو, ابھی سے ہسل کلچر کے اندر لگ جاؤ, ٹھیک ہے, ابھی سے یہ کرو, and that is only when you are going to survive. So what do you think is the survival mode in this economy? ویل ہسل کلچر میں تو جانے کا میں ان کو بولوں گا نہیں, کیونکہ ہر گریجویٹ کو ٹو لینڈ آن اے پرفیکٹ جاب یعنی 2 سے 3 سال لگتے ہی لگتے ہیں. اٹس نارمل, ٹھیک ہے.
آپ کو ایک جگہ سے ریجیکشن آتی دوسری جگہ سے آتی تو چلتا رہتا آپ سیکھتے رہتے ہو نا. ہاں میں ریسنٹ گریجویٹس کو یا جو بندے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کو یہ بات ضرور کروں گا کہ جسٹ ڈونٹ ریلائی آن یور ڈگریز. صحیح ہے, کیونکہ آج کل جو ڈگریز جو ہیں یو کین سے دیٹ اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. جسٹ اے پیس آف پیپر, ٹھیک ہے, جسٹ سم تھنگ ٹو گروم یو. یس آپ کی جو ہیں جو اسکلز ہیں نا دیٹ ریئلی میٹرز. ایون کمیونیکیشن اسکل جو ہے آج کل اس کی لوگ ورک شاپ لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے, جو کہ آپ کو آپ کی آرٹیکولیشن کیسی ہے باتوں کی اینڈ ایوری تھنگ. اور وہ اچھا مزے کی بات کہ وہ یا ورک شاپس لے رہے ہیں, یہ بھی چیز یہ لوگ نا اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بات کیسے کروں. آئی فیل لائک کہ اس میں تو یو نیڈ ٹو ہیو اے ہیومن ٹو ہیومن ایسنس یار. یا ہیومن ٹو ہیومن ایسنس جو ہے نا اٹس نیسیسری. آپ کے پاس جو ہے نا جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں نا وہ اگر آپ ہیومن کے سامنے اپنے اوپینینز یا کچھ رکھ دیتے ہو تو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن جو اے آئی چیٹ باٹس ہیں دے آر لائک کہ وہ زیادہ تر آپ کو اسی بات پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ڈونٹ لائک سچ اے وے تھوڑا بہت 19-20 کا ہر اے آئی چیٹ باٹ کا فرق ہوگا بٹ وہ ون ور انادر اسی طرح آپ کو ورنہ باقی وہ آپ کو دے آر لائک یس یو آر گڈ ٹو گو. آپ اسے بولو کہ بھائی آگے برج ہے نہیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ نا آگے چلے جاؤ, اٹس اوکے, کچھ کر لو گے تم. تو جو ریسنٹ گریجویٹس ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں دے ہیو ٹو میک ڈیولپ دیئر اسکلس. صحیح ہے, ان کو جو باقی جو فائدوں جیسی اسکلز ہیں آپ کے پاس جو ہے. تو جو بیچارے ٹیک والے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ آگے مسئلہ ہی ہے نا, کیونکہ اے آئی جو ہے آپ کی پالیسی میکنگ کو بھی افیکٹ کرے گا, آپ کی انفلیشن ریٹس کو بھی وہ افیکٹ کرے گا, آپ کے ٹیکسیشن کو بھی وہ دیکھے گا. اگر آپ دیکھی جائے تو اڑان پاکستان جو آج کل بہت زیادہ اڑان چل رہا ہے, اڑان تو بھر رہا ہے وہ, تو اس کے اندر جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے نا پاکستان از ٹرائنگ کہ ٹیکسیشن سسٹم بھی ڈیجیٹلائز ہو جائے. یس, ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس ہر چیز ڈیجیٹلی آپ اس کو لے کے جا رہے ہو, اب اس کو کس طرح سنبھالنا ہے نا وہ آپ کی اسکلز آپ کو ڈٹرمائن کرے گی. آپ اب میں ادھر بغیر سے ادھر باتیں کر کے چلا جاؤں اور آگے کچھ نہ کروں, میرے پاس آگے کوئی اسکل نہ ہو تو مجھے شاید اگلے 5-10 سالوں تو کوئی جاب نہ دے. کیا کر رہے ہو بس, آپ اس وقت گریجویٹ ہوئے تھے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں آپ اپنی ڈگری میں یہ دیکھو نا 8ویں سیمسٹر میں آپ گریجویٹ ہو, جو پہلے سیمسٹر میں آپ نے چیز پڑھی تو ویسے ہی آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے. مطلب سوشل سائنسز آرٹس کے لیے تو سم تھنگ ایلس, لیکن جو ٹیک والے بیچارے بچے سافٹ ویئر انجینئرز اینڈ ایوری تھنگ میرے خیال میں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین لائک اے نیو ورژن آف ٹیکنالوجی کمز ان اینڈ دیر لائک جو ہم نے پہلے پڑھا اٹ وینٹ ایکچولی آؤٹ ڈیٹڈ. ویل اگر دیکھا جائے تو کوڈنگ آج کل اے آئی کر کے دے رہا ہے آپ کو, ہاں, لیکن اس کو میں تو نہیں سمجھ سکتا وہ کوڈنگ کس طرح کر, نہ کوئی سوشل سائنسز والا سمجھ سکتا ہے. So like one way or another we would be relying on software engineers but with good AI کی knowledge with that. ٹھیک ہے, now coming towards like اب actual میں ہم آخر میں جا رہے ہیں, last of end of our episode and that too with our اچھا سنو segment, اور اس میں I'll give you statements and you would have to agree or disagree with them. ٹھیک ہے, and we can have a little debate over them as well اگر ہمارے clash بیچ میں آیا. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں اگر آپ نے ابراڈ جا کر ایک پکچر ایئرپورٹ پہ ڈال دی تو گھر والوں کے واٹس ایپ گروپس میں تمہاری ویلیو آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتی ہے. ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ والا نہیں کرنا نا, ایگری ٹو ڈس ایگری, اتنا نیوٹرل سرکاری جواب نہیں دینا. نہیں, اس پہ اگر دیکھا جائے نا تو میری فیملی کی اگر میں بات کروں تو سم آف دیم آر لائک کہ ہاں باہر جانا چاہیے, سم آر لائک کہ نہیں پاکستان میں سب کچھ ہے. تو میں بھی جن کو باہر جانا اچھا لگتا ہو, جو لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اگر آپ باہر ملک کی دفعہ چلے جاتے ہو نا تو آپ کی ذرا تھوڑی ہو جاتی ہے ویلیو. نہیں, اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اچھا, سو پاکستانی پیرنٹس کے لیے ابراڈ ایک کنٹری نہیں ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. ڈس ایگری. somehow yes true. اچھا, کرمبل واقعی میں اچھا ہے یا جسٹ دیئر مارکیٹنگ؟ میں نے اتنے کو مکس سوال میں پوچھ رہی ہوں لیکن نو آئیڈیا فار دس, کیونکہ کرمبل میں جو ہے نا بنتی نہیں ہے, ان کی بنتی نہیں ہے, مطلب so I will disagree. یا اچھا میری بنتی ہے لیکن اسٹل آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ بیکاز دا فیکٹ کہ کرمبل کی کوکیاں دا پروڈکٹ از گڈ, ٹھیک ہے اس لیول کے, بٹ اس کی جو مارکیٹنگ ہے اف اللہ, مطلب کہ دے ایکچولی نو کہ یار یہ جو جنزی بچے ہیں یا اوور آل جو عوام ہے ان کو انگیج کیسے کرنا ہے. اور میرے خیال میں پاکستانی تو ویسے اتنے ہیومر بیسڈ ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کے اندر بس مذاق کہیں سے لے ہوتے, کہتے ہیں یہ بس اپنی ذرا فیلنگ آ رہی ہے اس سے, ایسا ہی ہے اس طرح والا ان کا سین ہوتا ہے. بالکل. سو پاکستان میں کوئی چیز وائرل ہو جائے تو ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہاں ملتی ہے, یہ نہیں کہ ہے کیا. ایگری.
ہے نا, دس از سو ٹرو. اور مطلب کہ وہ ہر چیز میں نا, کہ وہ ریسٹورینٹس کیفیز کا بھی ہوتا ہے نا, کہ جس کے بعد ذرا زیادہ رش ہوتا ہے تو پھر ہم ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں اچھی چیز ہے کیونکہ رش زیادہ ہے یہاں بعد پہ, میں جا کے پتہ چلتا کہ نہیں یار ٹیسٹ تو مزے کا یہ نہیں ٹیسٹ تو مزے کا نہیں تھا. تو وہی والی بات ہے کہ پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ چیز ہے کیا, ملتی کہاں پر ہے یہ چیز. اوکے, لاسٹ ون. سو بس دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, یہ پاکستانی لڑکوں کا سب سے سسپیشیس سینٹینس ہے. یس ایگری. پلیز اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرو فار آل دی آڈینس ناؤ. بیکاز آپ جب کسی کو بھی یہ بات بتا دو, فیملی سے لے کے اپنے دوستوں میں سے, دے آر لائک یار تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اچھا, ہوتے مجھے ہو. لگتا ہے مائیں جو ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے یہ پتہ لگتا ہے کہ سسپیشن ہے کون سے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو. ٹرو, صحیح ہے. ماما کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. ان کو پھر پوری ہسٹری آپ کو بتانی پڑے گی, ماما یہ ادھر سے ہے, دیٹ از سو ٹرو. لیکن اس بات پہ یہ ہے کہ اگر آپ مدر ہو, فادر ہو, ہمارے کوئی اور دوست ہو, کسی اور دوست کو یہ بولا کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, تو دے آر لائک یار کون سے دوسرے دوست ہیں, کون سے دوست کے ساتھ جائے. آپ کے دوست بھی تو آپ کے ایکچوئل تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہوتے ہیں نا. سو تھینک یو سو مچ حمزہ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں دیر واز جسٹ سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. اٹ اسٹارٹیڈ ود دا اٹینشن اکانومی, ود دا وائرالٹی, اور اس کے بیچ میں اے آئی بھی آیا, اور ہم جینزیز کا کیا کرنا چاہیے, سائڈ ہسل بھی آیا, ایوری تھنگ ان بٹوین. اینڈ آئی گیس کہ تھوڑی بہت تو نالج آئی گئی ہوگی, اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا جس نے حمزہ نے کہا کہ ڈر کا ماحول ہے, مطلب ڈرنا چاہیے تھوڑا بہت اے آئی سے, بھاگنا نہیں ہے, ڈرنا ہے اسے ابھی. سو ٹل دین, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار واچنگ دس ایپیسوڈ. کیپ اسپلنگ the tea, and that's it from Genti. Thank you. Allah Hafiz.